ہاتھی اور چونٹی۔ یہ کہانی ایک ہاتھی اور چونٹی کی ہے۔ ایک بار ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اسے اپنے آپ پر بہت غرور تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل میں دوسرے جانوروں کو تنگ کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے ایک طوطے کو دیکھا جو درخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں؟ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، چلو مجھ سے ادب سے پیش آؤ۔ طوطے نے کہا، میں کیوں تم سے اچھے سے پیش آؤں؟ ہاتھی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عزت کیسے کرتے ہیں۔ ہاتھی یہ کہہ کر اس پر ہنسا۔ طوطے نے ہاتھی کی بات نہ مانی، اس لیے غصے میں ہاتھی نے پورا درخت ہلا دیا اور اسے اکھاڑ دیا۔ اب وہ طوطا اس درخت پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ اڑ گیا۔ ہاتھی بہت ہنسا اور کہا کہ جاؤ، اڑ جاؤ، تم نے دیکھا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے سامنے تم سب کمزور ہو۔ گھمنڈی ہاتھی اب وہاں سے چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے پہنچا۔ اس دریا کے کنارے پر چونٹی بھی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنا کھانا اکٹھا کرتی اور ہر روز ہاتھی اسے پریشان کرتا۔ آج جب ہاتھی پانی پی رہا تھا، اس نے چونٹی کو دیکھا اور کہا، سنو چونٹی، یہ کھانا تم کہاں لے کر جا رہی ہو؟ چونٹی نے کہا، میں یہ گھر لے کر جا رہی ہوں، پھر بارش ہونے لگ جائے گی، اس لیے مجھے تیار رہنا ہوگا اور کھانا جمع کرنا ہوگا۔ ہاتھی اس پر ہنسا۔ او اچھا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ میں پانی جمع کیا اور چونٹی پر گرا دیا۔ چونٹی کا سارا کھانا گر گیا اور وہ پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ وہ ہنسا۔ چونٹی نے کہا، ہنس لو، جتنا ہنسنا ہے ہنس لو، ایک دن میں تمہیں سبق سکھا کر ہی رہوں گی۔ ہاتھی نے کہا، اوہ، میں تو ڈر گیا، تم مجھے سبق سکھاؤ گی؟ چھوٹی سی چونٹی، میں تو تمہیں اپنے پیروں تلے کچل دوں گا، چلی جاؤ یہاں سے۔ چونٹی کو ہاتھی کے اوپر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں جلد ہی اس گھمنڈی ہاتھی کو سبق سکھاؤں گی۔ مجھے اس ہاتھی کا کچھ کرنا ہوگا، وہ ایسے ہی سب کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اگلے دن جب چونٹی باہر آئی اور کھانا اکٹھا کرنے لگی، اس نے دیکھا ہاتھی سو رہا تھا۔ اسے فوراً ہی ایک ترکیب سوجھی۔ وہ خاموشی سے اس کے نزدیک گئی اور اس کی سونڈ میں گھس گئی۔ ایک بار اب وہ اندر آ جانے کے بعد وہ اسے کاٹنے لگی۔ وہ ہاتھی کو کاٹتی رہی جب تک وہ اٹھ نہیں گیا۔ ہاتھی اٹھ کر چلانے لگا، کون ہے؟ میری سونڈ میں کون ہے؟ باہر نکلو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مہربانی کرو۔ چونٹی نے اس کا چلانا سنا۔ وہ پھر کاٹتی رہی، باہر نہیں آئی۔ ہاتھی کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا، مہربانی کر کے میری مدد کرو، مہربانی کرو، کون ہے؟ باہر آ جاؤ۔ چونٹی نے ہاتھی کا رونا سنا اور اس کی سونڈ سے باہر آ گئی۔ ہاتھی اس چونٹی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ چونٹی اسے پھر نہ کاٹے، اس لیے اس نے چونٹی سے معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو، میں پھر کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ ہاتھی اپنی غلطی سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے پھر کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ چونٹی نے ہنس کر کہا، اب تم سمجھے، کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، سب قابل ہوتے ہیں۔ اپنے ہنر پر گھمنڈ مت کرو، اسے دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرو۔ تو بچوں، ہم نے کیا سیکھا؟ کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، ہم سب قابل ہیں اور ہم سب کے اپنے اپنے ہنر ہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ چونٹی کی طرح چھوٹا بھی ہاتھی کو سبق سکھا سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور ہاں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔